شادی شدہ جوڑوں کو اکثر اس بات پر روتے دیکھا کہ ہماری بے جوڑ شادی ہو گئی، ہمارا جیون ساتھی ہماری طرح ہے ہی نہیں، ہمارے سے بالکل مختلف ہے، میرے وہ سٹینڈرڈ کا نہیں، میرے سٹائل کا نہیں، بلکہ میری الٹ ہے، یعنی میرے جیسا ہے ہی نہیں۔ تو جان لیجئے جوڑا ہمیشہ الٹ ہوتا ہے تبھی جوڑا بنتا ہے۔ کچھ نہیں تو اپنے جوتوں کے جوڑوں پر دیکھ لیجئے، آپ کو دونوں بظاہر پرفیکٹ لگتے ہوں گے، لیکن ذرا غور کیجئے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، بلکہ مختلف ہی نہیں، ایک دوسرے کا الٹ ہیں۔ اگر وہ الٹ ہیں تبھی تو جوڑا ہے، اگر وہ دونوں ایک طرح کے ہوں تو اس کا تو جوڑ کوئی اور ہوگا۔ یاد رکھیں ہم سب پزل میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو جڑ کر ہی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ جڑیں، ایک دوسرے کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ نہ جڑیں تو ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔ ایک کی کمی کو دوسرا پورا کرتا ہے، اسی لیے تو وہ اپنا جیون ساتھی کہلاتا ہے۔ چیزوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ نکاح کے وقت جو آپ نے الفاظ بولے تھے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے، کیا وہ صرف محض الفاظ تھے؟ نہیں، وہ الفاظ نہیں تھے، وہ ایک عہد تھا، ایک پیمان تھا، ایک وعدہ تھا کہ میں اپنے لائف پارٹنر کو تمام تر کمیوں پیشی کے ساتھ قبول کرتا ہوں، دل کے کونے میں جگہ دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں، اس کی کمیوں کو بھی قبول کرتا ہوں، کوتاہیوں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تبھی تو اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ اگر تمہیں اپنے لائف پارٹنر کی کوئی حرکت، کوئی عادت ناپسند ہو تو اس پر صبر کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی اور اس کی عادت کے اندر تمہارے لیے خیر رکھی ہوئی ہو۔ وہی بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم پزل میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جڑیں گے تو مکمل ہوں گے، اگر ہم جڑیں گے نہیں تو مکمل کیسے ہوں گے؟ یہ آئیڈلزم ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے۔ یہ زندگی جو افسانوں، ناولوں، فلموں، ڈراموں کے رومانوی قصوں سے بالکل مختلف ہے۔ آئیڈلزم کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کیجئے، یہی قبولیت زندگی میں سکون دیتی ہے۔ ایکسیپٹ کرنا سیکھیں گے تو ایکسیپٹ کر لیے جائیں گے۔ خوابوں اور سرابوں کے پیچھے دوڑنے سے زندگی ایک بند گلی میں داخل ہو جاتی ہے جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں بچتا۔ واپسی کی تمام تر جو رستے ہیں وہ بالکل بند ہو جاتے ہیں۔ اپنی 100% پسند کا جوڑا بنانے کی جستجو کرنا ایک مقبول فلسفہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہو سکتا۔ کیا کوئی کرۂ ارض پر کوئی انسان غلطی سے پاک بھی ہو سکتا ہے؟ غلطی کے سے پاک اس وقت صرف اور صرف خدا کی ذات ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں زمین میں کوئی غلطی سے پاک کوئی بھی ایسا انسان جو ڈھونڈ لوں گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ غلطی سے پاک صرف اور صرف خدا کی ذات ہے، اور غلطی سے پاک انسان کو ڈھونڈنا یوں سمجھے کہ شرک کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے کے سوا کوئی ہے غلطی کے پاک؟ انسان خطا کا پتلا ہے، کسی کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اگر آپ ازواجی زندگیوں کی رونائیوں کو، خوشیوں کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو مقبولیت نہیں، قبولیت کے معیار کو اپنائیے۔ زندگی کسی جھونپڑی کے اندر بھی اتنی آسان ہو جائے گی، جنت نظیر ہو جائے گی۔ میری ان باتوں پر، ان نصیحت کی باتوں پر ضرور عمل کیجیے۔